تجھے برباد نہ ہونے دے گا، غم نہ کری رب تجھے برباد نہ ہونے دے گا۔ کے اعتبار سے اللہ نے کہا کہ اس کو وہاں رکھنا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن لکھنے والوں سے کہا کہ اس کو وہاں رکھنا ہے، تو یہاں رکھا۔ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ پہلی سورت ہے، لیکن ترتیب کے اعتبار سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اتنا یاد رہے گا میرے نوجوانوں، میرے بچوں، نازل ہونے کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ العلق، ترتیب کے اعتبار سے سب سے پہلی سورت سورۃ الفاتحہ۔ یہ پہلی سورت ہے، اس کی سب سے پہلی آیت ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، قرآن کھولیے، پڑھیے جا کر کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو اتارا تو سب سے پہلے جس چیز کا پیغام دیا، جو میسج دیا آپ کو، جو حکم دیا، وہ نماز کا نہیں تھا، وہ روزہ کا نہیں تھا، وہ حج کا نہیں تھا، وہ زکوٰۃ کا نہیں تھا۔ وہ حکم جو اللہ نے دیا سب سے پہلے اپنے پیارے نبی کو، وہ تھا اقرأ، پڑھیے۔ نبی کو دیا جا رہا ہے، اسی لیے یہ بات میں فخر سے کہتا ہوں اور ہر منچ پہ کہتا ہوں، اور بڑے بڑے لوگوں کے سامنے بھی کہتا ہوں، غیر مسلموں کے سامنے بھی کہتا ہوں۔ اور ابھی مبارک کاپڑی صاحب آئے ہوئے تھے روٹا کی سرزمین پر، وہاں پر پورنیہ کے ڈی او بھی تھے، بائیسی کے ایچ ڈی او بھی تھی، ایک لیڈی، بڑے بڑے کئی لوگ تھے پرشاسن کے۔ میں نے پوری ذمہ داری کے ساتھ وہاں پر کہا تھا، میں نے کہا تھا کہ مذہب اسلام دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جو تعلیم پر جتنا ابھارتا ہے اتنا کوئی مذہب نہیں ابھارتا ہے، کوئی مذہب نہیں ابھارتا ہے۔ اور غضب کی بات یہ تھی کہ اس کلپ کو نیوز ہنٹ نے مکمل تقریباً 2.5 منٹ کے ایک ویڈیو کلپ کو نیوز ہنٹ نے وائرل کرایا۔ اور میں بات آئی تو بتا دوں آپ کو، اور یاد رکھیے گا کہ تعلیم اسلام میں اور مسلمانوں میں کتنا امپورٹنٹ ہے۔ ایک مثال، دو مثال دے کے میں آگے بڑھتا ہوں۔ تعلیم مسلمانوں میں اتنا امپورٹنٹ تھا، میں نے وہاں بھی کہا تھا کہ ایک تو سب سے پہلی جو آیت اتری وہ اقرا ہے، پڑھیے، پڑھنا ہوگا آپ کو، بغیر پڑھے آپ مسلمان نہیں ہو سکتے، بغیر پڑھے آپ اللہ کو نہیں پہچان سکتے، بغیر پڑھے آپ جناب محمد رسول اللہ کو نہیں پہچان سکتے، صحابہ کی عظمت کو نہیں جان سکتے، دین کے مقام کو نہیں جان سکتے۔ پڑھنا بہت ضروری ہے۔ اقرأ باسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ پڑھیے آپ۔ اور آج دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جس کے پاس ایجوکیشنل منسٹری نہ ہو، شعبہ تعلیم نہ ہو، وزارت برائے تعلیم نہ ہو وہاں پر، یعنی ایجوکیشن منسٹری دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں جہاں پر نہ ہو۔ اس کے منسٹر بنائے جاتے ہیں، اس کا شعبہ ہوتا ہے، یونیورسٹیاں ہوتی ہیں، کالج ہوتے ہیں، مدرسے ہوتے ہیں، اسکولز ہوتے ہیں۔ آج دنیا کے تمام ملکوں میں آج کی ڈیٹ میں تمام انسانوں کو صرف 2 حصے میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، پڑھے لکھے لوگ اور ان پڑھ لوگ۔ قرآن کریم کے ایک اور آیت ہے سورہ زمر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں کہتا ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ یہی 2 تقسیم ہے، قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ يَعْلَمُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، کیا دونوں برابر ہو سکتے؟ نہیں ہو سکتے ہیں برابر۔ ایک طرف پڑھے لکھے، ایک طرف ان پڑھ۔ جس طرح سے دن کا اجالا، رات کی تاریکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح یہ پڑھے لکھے اور یہ جاہل دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس اسلام کو پوری دنیا کی قیادت کرنی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی بنیاد تعلیم پر رکھی، تعلیم پر۔ میں نے وہاں پر جو بات کہی تھی وہ یہاں پر کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے وہاں پر کہا تھا کہ یہ تعلیم اتنا امپورٹنٹ تھا کہ آج دنیا میں جتنی یونیورسٹیز قائم ہے، میں اگر آپ لوگوں سے یہ پوچھوں کہ میرے نوجوانوں جو لوگ گوگل چلاتے ہو، موبائل اور یوٹیوب چلاتے ہو، فیس بک چلاتے ہو، ٹویٹر چلاتے ہو، میرے نوجوانوں میں بولا تھا کہ آج میں تم لوگوں سے بھی مخاطب ہوں گا، ذرا نوجوانوں مجھے بتاؤ۔ اور میں بھی سوال کرنا چاہوں گا آپ نوجوانوں سے، اپنے بوڑھوں سے، بزرگوں سے نہیں، آپ لوگوں سے۔ بہت زیادہ پوری رات بتا دیتے ہو تم لوگ ٹویٹر پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر، موبائل میں، واٹس ایپ پر پوری رات گزارتے ہو، گوگل میں، یوٹیوب میں۔ ذرا مجھے بتاؤ پوری دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی ہے؟
اگر کسی کو معلوم ہے تو ہاتھ اٹھا سکتے ہیں آپ. اتنی بڑی جماعت، پڑھے لکھے لوگ، اسکول کے، مدرسہ کے، کالج کے، یونیورسٹی کے. تعجب کی بات ہے پھر پوری رات یہ موبائل دیکھنے سے کیا فائدہ آپ کو؟ ایک چھوٹی سی بات کا، ایک چھوٹے سے سوال کا آپ جواب نہیں دے سکتے، پھر پوری رات موبائل دیکھنے سے فائدہ کیا ہے؟ اچھا چلیے کوئی بات نہیں، آج آپ گھر جائیے، اپنے گوگل میں سرچ کیجئے دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی کون سی ہے، سرچ کیجئے آپ، یقیناً آپ پائیں گے. اچھا آپ کے ذہن میں کچھ آتا ہوگا تو پہلے بتا دیجئے، پھر میں اس کو بتاتا ہوں. کوئی بتائیے سب سے پہلی پرانی یونیورسٹی کون سی لگتی ہے آپ لوگوں میں سے؟ کسی کو، نوجوانوں کھڑے ہیں آپ لوگ، بتائیے تھوڑا سا، ہاتھ اٹھائیے نا، کوئی بات نہیں، اچھا جواب ہوگا تو. جی کیا نام آپ کا؟ عبداللہ یوسف جی. کیا ہے؟ مدرسہ صفا. ٹھیک ہے، ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں مدرسہ صفا، لیکن یونیورسٹی بنام یونیورسٹی، جیسے جامعہ ملیہ ایک یونیورسٹی ہے، JNU ایک یونیورسٹی ہے، BHU بنارس ہندو یونیورسٹی ایک یونیورسٹی آج بھی اسی نام سے ہے، جامعہ ازہر ایک یونیورسٹی ہے، مدینہ یونیورسٹی اسلامک یونیورسٹی ایک یونیورسٹی، جو یونیورسٹی کے نام سے آج بھی ہو قائم، اس طرح کا کچھ تھوڑا کیجئے، جڑیے تھوڑا مجھ سے. میں چاہتا ہوں کہ آج نئے انداز میں آپ کو سنیں اور لے کے جائیں یہاں سے، کوشش کیجئے آپ. جی جامعہ ازہر، چلیے ازہر یونیورسٹی، لیکن یہ بھی ابھی رونگ رینک میں نہیں آیا ہے. جی یہ پیچھے سے بھی کوئی دقت نہیں، آج علماء اور حفاظ اور دانشوران اور ماسٹر اور انجینئر سبھی آج میرے اس صف میں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. میں سائل ہوا تمام لوگوں سے کوشچن کر رہا ہوں. اچھا چلیے تھوڑی دیر کے لیے، کیا آکسفورڈ کا نام آ سکتا ہے کسی کے ذہن میں؟ جی چلیے بات لمبی ہو رہی، میں بتا رہا ہوں. بظاہر لوگوں کو یوں لگتا ہے کہ آکسفورڈ سب سے پرانی یونیورسٹی ہے، لیکن یہ سچائی نہیں ہے، یہ سچائی نہیں ہے. یہ 1096 میں اس کی بنیاد پڑی ہے، عیسوی 1096 عیسوی میں اس کی بنیاد پڑی ہے. اس سے بھی 237 سال پہلے، اس سے بھی 237 سال بیفور پہلے موروکو میں، مغرب میں ایک یونیورسٹی کی بنیاد پڑی. آپ گوگل میں سرچ کیجئے، اس یونیورسٹی کا نام ہے عربی میں جامعۃ القرویین، اور انگلش میں بھی قرویین یونیورسٹی، یہی لکھا ہوا آپ کو ملے گا. 859 میں اس کی بنیاد پڑتی ہے. کب؟ 859 میں. گوگل میں سرچ کیجئے، آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے، ابھی سرچ کیجئے، ورنہ تو گھر جا کر سرچ کیجئے کہ تنویر جھوٹ بولا ہے یا سچ. لیکن آج پوری دنیا کی پیشانی کا جھومر بنا ہوا ہے. آج مسلمان یقیناً تعلیم سے بہت پیچھے ہیں، لیکن ہماری تاریخ کی پیشانی کا وہ خوبصورت جھومر جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ مسلمانوں تمہاری تاریخ اس قدر تابندہ ہے کہ دنیا میں تعلیم کے نام پر تم سے آگے کوئی نہیں. اس لیے آج تعلیم کی تاریخ میں سب سے پہلی اگر یونیورسٹی کی کوئی حیثیت رکھتی ہے کوئی یونیورسٹی تو وہ جامعۃ القرویین یا قرویین یونیورسٹی کا نام آج بھی تاریخ میں صرف تاریخ کی کتابوں میں نہیں بلکہ آپ کے ہاتھ میں کسی بھی موبائل میں جس میں گوگل چلتا ہو سرچ کیجئے، آپ کو ملے گا کہ سب سے پرانی اور پہلی یونیورسٹی جامعۃ القرویین ہے. ایک اور مزے کی بات ہے، یہ پروگرام مدرسہ مریم للبنات، مریم تعلیم البنات تین کھمبا، مدرسہ مریم لتعلیم البنات تین کھمبا. ایک اور کھمبے کی ضرورت ہے، 4 پلر ہو جائے گا تو مزہ آئے گا. 3 کھمبا نام ہے، باقی سب مل کے ایک پلر بن جائیے، مزہ آ جائے گا. انشاءاللہ بنیں گے کہ نہیں اس ادارے کے لیے 4 پلر؟ انشاءاللہ بنیں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ یونیورسٹی آج مسلمانوں کے تعلق سے ایک عام ذہنیت پائی جاتی ہے، ایک عام میسج اور ایک غلط میسج یہ پھیلایا گیا ہے کہ مسلمان میں عورتوں میں تعلیم کا کوئی شاید حکم نہیں ہے، شاید نظام نہیں ہے. لیکن نہیں میرے بھائی، ایسا نہیں ہے. تاریخ بھی یہ غلط بات، تاریخ بھی اس چیز کو جھٹلاتی ہے، دلیل بھی اس چیز کو جھٹلاتی ہے. قرآن و حدیث کے دلیل میں کہیں ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹے کو پڑھائیے.
بیٹا کو بھی پڑھائیے, بیٹی کو بھی پڑھائیے. میں بھی آؤں گا ادھر. میں تاریخ کے اعتبار سے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ پہلی یونیورسٹی جو بنی ہے جامعۃ القرویین, اس کا فاؤنڈر کوئی مرد نہیں ہے. اس کا فاؤنڈر, اس کا بنانے والا کوئی مرد نہیں ہے, بلکہ اس کا بنانے والا ایک عورت ہے جس کا نام ہے فاطمہ بنت محمد فہر القرشی. ایک عورت ہے, یہ آپ کی بیٹی ہے. میرے بھائیوں, ایک زمانہ وہ تھا کہ ہماری بیٹیوں نے تعلیم کے نام پر تاریخ رچ دیا, تاریخ قائم کر دیا, اور آج ہم اس پر فخر کر رہے ہیں کہ دنیا کی سب سے پہلی یونیورسٹی وہ بھی ہماری, اور اس کو بنانے والا کوئی مرد نہیں. آج وہ سارے لوگ, اور آپ کو سیکھنا چاہیے نوجوانوں, آپ کو بھی پڑھے لکھے لوگ, آپ کو بھی معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ مسلمان کے بچیوں کو یہ داغ لگاتے ہیں کہ اسلام میں شاید تعلیم کا نظام نہیں ہے, اس کے چہرے پر یہ تماچا ہے کہ دیکھو دنیا کی سب سے پرانی یونیورسٹی, اس کو بنانے والا کوئی مرد نہیں بلکہ ایک اسلام کی بیٹی ہے جس نے پوری دنیا کی تاریخ میں ایک نام روشن کر دیا کہ عورت اتنا پڑھتی ہے کہ صرف پڑھتی نہیں ہے بلکہ یونیورسٹی بھی قائم کرتی ہے. یہ مقام ہے آپ کا تاریخ. میرے بھائیوں, پڑھنا بہت ضروری ہے, لیکن صرف الٹپ پڑھیں گے, اسلام وہاں پر روک لگاتا ہے. انسان ایک ڈاکٹر بنے, اسلام اس کی اجازت نہیں بلکہ اس پر ابھارتا ہے. ایک انسان پڑھ لکھ کر کے انجینئر بنے, اسلام صرف حکم نہیں دیتا بلکہ روک نہیں لگاتا بلکہ حکم دیتا ہے. اسلام ایک ماسٹر بنے, اسلام صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہے. اسلام اس بات کی صرف اجازت نہیں دیتا بلکہ حکم دیتا ہے کہ تم اپنے بچوں کو حافظ بھی بناؤ, عالم بھی بناؤ, قاری بھی بناؤ, مولوی بھی بناؤ, محدث بھی بناؤ, مفسر بھی بناؤ, اور دنیا میں جتنے علوم ہو سکتے ہیں دینیات کے بھی اس کو بناؤ, دنیا کے بھی جتنے ہو سکتے ہیں اس کو بھی بناؤ. اسلام قطعاً روک نہیں لگاتا بلکہ اجازت بھی دیتا ہے اور حکم بھی دیتا ہے کہ آپ اپنے بچوں کو ضرور پڑھائیے, خود بھی پڑھیے, اپنے بچوں کو بھی پڑھائیے. تفریق نہیں کیجئے کہ صرف بیٹے کو پڑھانا ہے بیٹی کو نہیں پڑھانا ہے, یہ غلطی کبھی نہیں کیجئے گا. بیٹے ہوئے پیدا تو درد سر بنے, بیٹیوں نے سر دبایا دل تک. میرے بھائیوں, جتنا حق آپ کے گود میں آپ کے بیٹے کا ہے اتنا ہی حق آپ کی بیٹی کا بھی ہے. لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ آپ بیٹے کو پڑھانے میں ایری چوٹی کا زور لگا دیتے ہیں, لیکن آپ اسی گھر میں اس حق کی پامالی کرتے ہیں, کچلتے ہیں اپنے پیروں سے. اسلام نے اس کو اجازت دی ہے بیٹی کو پڑھنے کی, لیکن آپ اس کو پڑھنے نہیں دیتے. میرے بھائیوں, اس نظریہ کو بدلیے, بیٹوں کو بھی پڑھائیے, بیٹیوں کو بھی پڑھائیے. ہاں, آپ یہ کہہ سکتے ہیں ایک عام بات کہ آج کل بہت سارے لوگ پڑھے لکھے ہونے کے باوجود بھی گڑبڑی کرتے ہیں. نہیں کرتے ہیں گڑبڑی. ایک بات میں آپ لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ایک چیز یہ بتائیے کہ پچھلے چند 8-7 سالوں میں, 6 سالوں میں, 4 سالوں میں جو سب سے زیادہ ہندوستان کو لوٹ کر, بینک کو لوٹ کر یہاں سے بھاگ کے باہر چلا گیا, بولیے. جیسے نیرو مودی, جیسے مالویہ, وجے مالویہ اور کے بڑے بڑے لوگ بھاگ کے گئے کہ نہیں یہاں سے؟ بولو نوجوانوں, بھاگ کے گئے کہ نہیں گئے؟ نا, وہ پڑھے لکھے تھے یا بیوقوف تھے؟ بولے پڑھے لکھے تھے کہ نہیں تھے؟ کوئی انجینئر رہا ہوگا, کوئی ایم بی کیا ہوگا, کوئی ایم ڈی کیا ہوگا, کوئی ایم بی اے کیا ہوگا, تبھی تو بینکوں میں نوکری ہوئی ہوگی. وجے مالیا تو کنگ فشر کا مالک تھا, ہوائی جہاز کا مالک تھا پوری کمپنی کا. کتنا پڑھا لکھا انسان ہوگا. ہندوستان کو لوٹ کر بھاگ گیا. یہ بھگوڑے تھے, لیکن پڑھے لکھے تھے کہ جاہل تھے؟ پڑھے لکھے تھے. ایک چھوٹی سی بات اور بتاتا ہوں, آپ لوگوں میں سے کسی کا یہاں پر کبھی بینک اکاؤنٹ خالی ہوا کہ نہیں؟ اچانک کوئی آپ کا بینک اکاؤنٹ صاف کر دیا کہ نہیں, اس میں ہاتھ مار لیا کہ نہیں؟ ایسا ہوا ہے کسی کے ساتھ کہ نہیں؟ ہوتا ہے کہ نہیں؟ ایسا ہوتا ہے, یقیناً ہوتا ہے. افسوس کی بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. چوری ہے, چوری سراسر غلط ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن ایک چیز بتائیے آپ مجھے کہ جو بینک اکاؤنٹ آپ کا صاف کرتا ہوگا, آپ کا بینک اکاؤنٹ چپکے سے خالی کر لیتا ہوگا, بتائیے وہ جاہل ہوگا یا پڑھا لکھا ہوگا؟ یقیناً جاہل بیچارہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو نہیں معلوم کہ پاسورڈ کیسے توڑا جاتا ہے, اس کو نہیں معلوم کہ سافٹ ویئر کون سا ہوگا جس کو استعمال کریں گے تو کسی کا بینک اکاؤنٹ ہم اس کو ہائی جیک کر لیں گے.
ایک جاہل کو نہیں معلوم. وہ بیچارہ اگر گڑبڑی کرتے کرےگا بھی تو آپ کی گائے چوری کر کے لائے گا, بھینس چوری کر کے لائے گا, بکری چوری کر کے لائے گا, چاول مکئی اٹھا کر کے لے کے جائے گا, بہت برا کرے گا تو آپ کی زمین کو ہڑپ کر لے گا. لیکن لاکھوں کی مالیت سیکنڈوں میں آپ کے اکاؤنٹ سے اپنے اکاؤنٹ میں کرنے کا ہنر کوئی بیچارہ جاہل نہیں جانتا ہے, بلکہ وہ پڑھا لکھا جانتا ہے, جس نے انجینئرنگ کی ہوگی, جس نے MBA کی ہوگی, جو بہت پڑھا لکھا انسان ہوگا. پھر آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے تو ابھی کہا تھا کہ پڑھنا لکھنا چاہیے, انجینئر بھی بننا چاہیے, ڈاکٹر بھی بننا چاہیے, مولوی بھی بننا چاہیے, حافظ بھی بننا چاہیے اور پڑھا لکھا انسان. افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی چوری اگر دنیا میں ہوتی ہے, سافٹ ویئر کے ذریعے اگر پیسہ چوری کیا جاتا ہے, بینک کا بینک خالی کر دیا جاتا ہے اور لے کے بھاگ رہا ہے دنیا سے, تو یہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں. تو پھر پڑھ لکھ کر کے فائدہ کیا ہے؟ اس ماں نے اس کو پیدا ہی نہیں کیا تھا جو پڑھ لکھ کر کے باپ نے اس کے اوپر خرچہ بھی کیا اور پڑھائی لکھائی کے اوپر ایک بدنما داغ لگا کر بینک کے اکاؤنٹ کو خالی کر کے چلا گیا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں میرے بھائیوں, افسوس, خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ غیر مسلم ہو, میں سب کو کھل کر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آؤ ایک بار قرآن کریم کی طرف, قرآن کریم کی اس پہلے میسج کو دیکھو, پڑھو اس کو. یہاں پر جواب ملے گا کہ انسان پڑھے لکھے ہونے کے باوجود کیوں وہ چوری کرتا ہے, پڑھے لکھے ہونے کے باوجود. بلکہ میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے سماج میں پتہ نہیں یہاں پر ہے کہ نہیں, لیکن میرے بھائیوں میں جلسوں میں جاتا ہوں ہندوستان کے گوشے گوشے میں, یہاں سے وہاں تک جا بھی جاتا ہوں, بہت ساری جگہوں پر مجھے یہ سننے کو ملتا ہے کہ میرا بیٹا پڑھا لکھا ہے, میرا بیٹا عالم ہے, میرا بیٹا حافظ ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے پڑھ لکھ کر کے آیا ہے, باپ سے بات نہیں کرتا, ماں سے بات نہیں کرتا, باپ کی طرف نہیں دیکھتا, باپ اس کا بستر پر مر رہا ہوتا ہے لیکن وہ عیاشی کر رہا ہوتا ہے. پڑھا لکھا مولوی بھی, پڑھا لکھا حافظ بھی, پڑھا لکھا عالم بھی اپنے باپ کو 2 پیسے کی دوائی لا کے نہیں دیتا. میرے بھائیو یہ افسوس کا مقام اس جانب بھی ہے اور اس جانب بھی ہے, اسکول کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے اور دین یاد کے پڑھے لکھے لوگوں میں بھی ہے. اس لیے قرآن کریم یہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے, یہ قرآن کریم کی نصیحت صرف اسکول کے پڑھے ہوئے لوگوں کے لیے نہیں ہے, بلکہ یہ قرآن کریم جتنا میرے لیے ہے اتنا آپ کے لیے بھی ہے. جتنا اسکول کے ماسٹر کے لیے ضروری ہے اتنا مدرسہ کے مولوی کے لیے بھی ضروری ہے, جتنا کسی ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے اتنا کسی حافظ اور کسی عالم کے لیے بھی ضروری ہے. قرآن کو اٹھائیے, میں نے کہا تھا آپ سے میرے بھائیوں, قرآن کریم اٹھا کے ذرا دیکھیے, اس میں آپ کو ملے گا تمام بیماریوں کی دوائی ملے گی, تمام بیماریوں کا اس میں علاج ملے گا. قرآن کریم چیخ چیخ کر کہتا ہے, افسوس کہ میرے گھر میں رکھا ہے, ہم نے اس کو پڑھا نہیں تو جواب مل جاتا. وہ یہ ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے ضرور, اتنا پڑھیے, مولوی بنیے, ماسٹر بنیے, انجینئر بنیے, فقہ پڑھیے, حدیث پڑھیے, قرآن پڑھیے, فزکس پڑھیے, کیمسٹری پڑھیے, بایولوجی پڑھیے, دنیا کے جتنے علوم ہیں سب پڑھیے. ایک شرط ضروری ہے, وہ شرط لگا کر پڑھیے, کبھی بگاڑ نہیں آئے گا. وہ شرط ہے اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھیے لیکن اپنے رب کا نام لے کر پڑھیے. مت بھولیے آپ کیا آپ کو کوئی دیکھ رہا ہے اوپر سے, مت بھولیے آپ کیا آپ کو کسی کے سامنے جواب دینا ہے, مت بھولیے آپ کہ اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے, عقل دیا ہے, علم دیا ہے, تو اس کی نگرانی بھی کر رہا ہے کہ آپ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں کہ غلط استعمال کر رہے ہیں. آپ ڈاکٹر بنے ہیں صحیح ہے, آپ مولوی صاحب بنے ہیں صحیح ہے, لیکن مولوی بن کر بھی اپنے علم کا غلط استعمال مت کیجیے اور یہ جانتے رہیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. ایک ڈاکٹر بن کر آپ اپنے علم کا, اپنے فن کا, اپنی حرفت کا غلط استعمال مت کیجیے. آپ یہ عقیدہ رکھیے, اس پر ایمان رکھیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ جو ٹیسٹ کروا رہے ہیں تو صحیح ٹیسٹ کروا رہے ہیں یا غلط ٹیسٹ میں اس کا پیسہ کٹوا رہے ہیں تاکہ کمیشن آپ کو مل جائے. یہی ہو رہا ہے نا, یہی ہو رہا ہے. اگر 2 ٹیسٹ کی ضرورت ہے 10 لکھ دے گا, یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی یہ بھی, جہاں 500 میں ہو جانا چاہیے 5000 میں ہو رہا ہے تاکہ وہ کٹ بائی پاس ہو کر کے ڈاکٹر صاحب کے ٹیبل کے نیچے آ جائے. میرے بھائیوں اس ماں نے اس کو جنم ہی کیوں دیا تھا, کیوں اس کو جنم دیا تھا کہ پڑھنے لکھنے کے باوجود بھی یہ داغ بن جائے. کوئی ڈاکٹر برا نہ مانے, کوئی مولوی برا نہ مانے, میں نے صرف مثال دی ہے, ورنہ ہی تو میرا مدعا یہ ہے کہ تمام پڑھے لکھے لوگ جو علم سے رشتہ رکھتے ہیں, خواہ وہ دینی تعلیم مدرسہ کے پڑھے لکھے ہوں یا اسکول کے. اور سنیے, میں ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں یہاں پر کہ طالب علم کی کوئی خاص تقسیم نہیں ہے. یقیناً
दीनी तालीम होनी चाहिए। अपने बेटे को रब का नाम सिखाइए, अपने बेटे को नबी का नाम सिखाइए, अपने बेटे को साहबा का नाम सिखाइए, अपने बेटे को दीनी अरकान सिखाइए, जन्नत और जहन्नम के बारे में सिखाइए, नमाज रोजा हज ज़कात के बारे में उनको बताइए। ये बुनियादी चीजें हैं। जब वो बुनियादी चीजों को जान ले, आप उसको इजाजत दीजिए, उसकी ज़हनियत को पढ़िए, माइंड रीडिंग कीजिए। बच्चा क्या चाहता है आपसे? मास्टर बनना चाहता है, वही लाइन पकड़ा दीजिए। इंजीनियर बनना चाहता है, वही लाइन पकड़ा दीजिए। मौलवी बनना चाहता है, मदरसे में रख के आइए। हाफिज बनना चाहता है, हिफ्ज़ खाना में छोड़ के आइए। बुनियादी चीजें सिखाने के बाद आप उसको जिस लाइन में जाना चाहता है उसी लाइन में दीजिए, माइंड रीडिंग कीजिए। आप उसको दोस्त बना लीजिए। वो बिल्कुल शेर की तरह ऐसा बन के मत रहिए कि बच्चा आपके पास आने से घबराए। मेरे भाई, मैं एक मिसाल देता हूं आपको। हमारे समाज में अच्छा बच्चा भी बिगड़ जाता है।